کیا آپ کو اب بھی یاد ہے کہ سانپ جیسا دل رکھنے والی وہ ان مجرموں میں سے ایک تھی جس نے 8ویں روڈ کی خاتون کو ہتھوڑے سے مارا تھا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی ہتھوڑے سے مارے جانے کے بعد موت کیسے ہوئی؟ اسے جاری رکھیں، اس سال آپ کو یقیناً خوش قسمتی اور سرپرائز ملے گا۔ اور فی الحال کوئی تریاق نہیں ہے، یہ جلد ہی چین کے زیادہ تر حصے سے ٹکرا جائے گا۔ اس نے فوری طور پر فوجیوں کو دشمن کو پیچھے چھوڑنے کا حکم دیا، جبکہ جاپانیوں نے اس کو پہلے سے ہی دیکھا تھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ایس بندوق دو جاپانی فوجیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تلوار کے تاثرات کے ساتھ جب جاپانی اس وائرس کو واپس لانے والی تھیں خاتون 8ویں روڈ آرمی کو، اچانک اس نے گولی چلائی اور اندھیرے میں چھپے ہوئے 8ویں روڈ کی فوج نے فوری طور پر جاپانی اسپیشل فورس کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ جنگل میں صرف ایک خاتون جاپانی تھی جہاں وہ پہلے سے گزرا تھا۔ اسے گولی مارنے کے لیے تیار کیا گیا لیکن جلد ہی خاتون جاپ نے اسے آہستہ سے باہر نکالتے ہوئے دیکھا۔ ایک ہی وقت میں انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس کی تلوار کی مہارت وقتی طور پر آگے تھی، لیکن وہ یہ تھا کہ 8ویں روڈ کی فوج نے اسے گھیر لیا تھا اور خاتون جیپس کی سازش کو کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے اس وائرس کے نمونے واپس لینا چاہتے تھے۔ ایک ہی لمحے میں جاپس نے اپنی جانیں بچائی تھیں۔ وہ 8ویں روڈ کی فوج کی بندوقوں سے بے نقاب ہو گیا تھا کہ اس گناہگار خاتون جاپس کو آخر کار وہ سزا مل گئی۔